السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقیدۃ الواسطیہ، اور اس میں ہم کچھ بہت ہی امپورٹنٹ بیسک کانسیپٹس جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے جو ہے پوائنٹ نمبر 6 تک کور کر لیا ہے۔ تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفت رحمت اور صفت مغفرت کے ساتھ متصف ہونے کا اثبات، اور اس کا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہمیں اس بات پہ بھی بڑا کامل یقین ہونا چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ جو لوگ بہت زیادہ گلٹ میں جاتے ہیں اور جو بہت زیادہ اپنے مسائل کے گہراؤ میں آ جاتے ہیں، وہ اس صفت کے بارے میں بھی بہت ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ان سے بہت سارے کام نہیں کیے جاتے ہیں۔ ہماری پرابلم کیا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرتے ہیں تو ہم کن مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے شرمندہ ہیں کہ ہم اپنے رب کو فیس ہی نہیں کر سکتے، یا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ اتنا تکیہ لگاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ ہوگا ہی نہیں میری زندگی میں، ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں بولنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ تو اس کا بھی صحیح پرسپیکٹیو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، لیکن جہاں پہ جب رحمان اور رحیم کی بات آئی تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ رحمان ہے اور کہاں پر رحیم ہے۔ یعنی رحمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو دنیا میں ہمیں ملتی ہے، اور اس میں کوئی انسان اچھا ہے برا ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کوئی بتوں کے آگے بھی جا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں بھی مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم کنفیوز کس بات پہ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے تو مثلاً اس وقت فلاں علاقے میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کسی انڈیویجول کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ اقوام جو ہیں ان کے اوپر اتنی مشکلات کیوں آئی ہوئی؟ ان میں تو بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب مسئلے مسائل آتے ہیں زندگی میں کن وجوہات کی بنا پہ آتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی وہ امتحان کی شکل میں آتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے لیے وہ آزمائش بن جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ میری آزمائش ہے یا عذاب ہے، تو یہ ہمارے ایٹیٹیوڈز ڈٹرمن کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آیا، ہم نے اس کو سمجھا اور ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق وہاں معاملہ کیا تو وہ ہمارا ایک آزمائش ہوگی، ٹیسٹ ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے اچھی امید ہے کہ ہم اگر کوشش کریں گے تو ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اس میں گلے شکوے شروع کرتے ہیں، اللہ سے دوری ہو جائے، تو وہی چیز ہمارے لیے عذاب بن جائے گی۔ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے نا کہ کرنے کا کام کیا ہے، اس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس میں مزید بہت ساری آیات آ رہی ہیں۔ سورہ الغافر کی آیت نمبر 7 آ رہی ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمہ و علما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں وہ ایک تو ہمیں ہر طرف نظر آ رہی ہیں، گھیرا ہوا ہے انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کے علم نے، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس علم کے ساتھ ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 43، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ایمان والوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گھر میں آپ کو اپنے سب بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ جو تابع دار ہوتا ہے اس کے لیے کیسی محبت ہوتی ہے؟ بہت سے دوستیں آپ کی ہو سکتی ہیں، بہت سے رشتہ دار آپ کے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جس کے ساتھ آپ کا رائٹ کلک ہوتا ہے فار سم ریزن، ان کے لیے کتنا آپ کا دل چاہتا ہے نا میں یہ کروں اور میں یہ کروں، میں آؤٹ آف وے جا کر اس طرح کے کام کروں۔ ان کے لیے آپ کی سوچ ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سوچیں ہمارا رب کافر کو بھی دے رہا ہے، منافق کو بھی دے رہا ہے، فاسق کا بھی خیال کر رہا ہے، تو جو مومن ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہوگی۔ اور ہم اکثر کیا کہتے ہیں، اگر کوئی زیادہ ایمان پہ کام کر رہا ہو اور اس کی زندگی میں مشکلات آئیں، ہم کہتے ہیں تمہارا دین ہی تم پہ بھاری پڑ گیا۔
تمہارے لیے مشکلات لے کر آ رہا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 آ رہی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں بار بار یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے نا کہ ابلیس، اور اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے تیرے جلال کی قسم میں اس وقت تک آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک جسم میں روح رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ امید۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ کانسٹنٹ سٹرگل کی عادت۔ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے فیصلہ؟ آئی ایم نیور گیونگ اپ آن مائی سیلف۔ مایوسی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں اور لوگوں کو بھی مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کئی دفعہ ہم گھر میں اپنے بچوں سے فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے یا کوئی اور کام نہیں کر رہے، تو ہم کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے، تم نے نہیں کچھ بھی ٹھیک ہونا۔ تو اصل امید ہماری کس سے ہونی چاہیے؟ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، اللہ نے راستے کھولنے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کے اوپر ایسے مومنٹس آتے ہیں جب لو فیلنگ آ سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دل میں بہت مایوسی کی کیفیت آتی ہے، لیکن ایسی آیات سے، ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سے آپ اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا نقصان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 54 آ رہی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے پر لازم کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں اس کا وہ پرسپیکٹیو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ کا بچہ جو ہے، آپ کئی جگہوں پہ ان پہ سختی کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ اگر ایک دم کچن میں جاتا ہے، کوئی گرم چیز پڑی ہے، اس کو پکڑنا چاہتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سختی سے اس کو پیچھے کرتے ہیں، جھٹکتے بھی ہیں۔ اگر ہم اسے وہ کام کرنے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یہ ایسپیکٹ بھی شامل ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کسی چیز کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ ہم بڑی ڈیسپریشن سے وہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمارے لیے اچھائی نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، بہتری نہیں ہوتی۔ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہے جب ہم کہیں کہ میں تو اتنا اللہ سے کنیکٹ بھی ہو رہی ہوں، اتنا اللہ سے مانگ بھی رہی ہوں، اور یہ میرے کام نہیں ہو رہے، تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ اس میں بھی بہتری ہوگی، اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر ہوگی۔ پھر سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 8، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ رہی ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 64، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے ایسے اپرچونٹیز دیے ہوئے ہیں جس میں ہم بہت سی خیر اپنے لیے سمیٹ سکتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ جو رات کا تہائی حصہ ہے، آخری تہائی حصہ، اس میں مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، بخشش مانگو، دعائیں مانگو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈپریشن کی گولیاں کھا کے سو جاتے ہیں اس وقت، کہتے ہیں مجھے اتنا ڈپریشن ہو رہا تھا، میں سائیکائٹرسٹ کے پاس گئی، انہوں نے مجھے کہا آپ کی نیند کی کمی ہے، آپ یہ دوائی کھائیں۔ لیکن اگر ہم یہ لالچ کریں کہ جی ایک تو میں وقت پہ سوؤں، اور دوسرا یہ کہ میرے ڈپریشن کا علاج وہ ہے تہجد میں ہے، ویسے ہی میری نیند کم ہوئی ہوئی ہے تو تہجد کے وقت میں اٹھوں اور پڑھوں، دعائیں مانگوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی میکنزمز بھی جو رکھے ہیں نا، کسی وجہ سے رکھے ہیں، ان کو ہم نہیں سمجھتے۔ جیسے ایک جگہ میں پڑھی تھی کہ جو ڈپریشن ہوتا ہے انسان کو، ڈپریشن بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ آپ کو سلو ڈاؤن کرتا ہے۔ یہ کیوں سلو ڈاؤن آپ ہوتے ہیں؟ سلو ڈاؤن آپ اس لیے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ اس ڈپریشن میں آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی تزکیہ کریں، کوئی غور و فکر کریں، سوچیں۔ ہم اتنی فاسٹ پیس موومنٹ میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، زندگی میں اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں ٹھہرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو آپ دیکھیں گے جب آپ کے اوپر سیڈنس آئے گی نا، اداسی کی کیفیت آئے گی، آپ کا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہے گا، کچھ اور کرنے کو دل نہیں چاہے گا، آپ کا دل چاہے گا میں بس بسترے پہ لیٹ جاؤں۔ تو لیٹ جائیں تھوڑی دیر، پھر نماز پڑھیں، پھر دیکھیں کہ سنت میں کرنے والے کام کون سے ہیں۔ ٹھہراؤ آ گیا نا آپ کی شخصیت میں، اور اس ٹھہراؤ کے ساتھ جب آپ ان کاموں کے بارے میں سوچیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے آپ کو بتائیں گے چلو اس کے لیے نا اس وقت میں بالکل سلو ڈاؤن ہوئی ہوئی نا، نہ میں ادھر ادھر سوشلائز کر رہی ہوں، نہ میرا کچھ اور کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو چلو میں اپنے لیے کوئی منصوبہ بناتی ہوں کہ میں نے ان کاموں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بیبی سٹیپس کیا ہوں گے، پہلے کیا کروں، پھر کیا کروں، پھر اللہ سے آپ مدد مانگتے ہیں، پھر آپ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں جو بھی معاملات تھے کہ اتنی تیزی سے ہو رہے تھے کہ مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں،
اس کو ہم کہتے ہیں گیپ انالیسس. آپ پیچھے کا جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا پیچھے کا دیکھ کے صرف ریگریٹس کے ساتھ نہیں رہنا, آپ پورے سٹیپس لکھیں. اچھا یہ ہوا تھا جس نے مجھے بہت اداس کیا, ڈپریشن میں ڈالا, اس کے ٹریگرز کیا بنے, میرا بیک گراؤنڈ کیا تھا, پھر حالات کس طرف جا رہے تھے, پھر آپ سوچیں کہ اس میں مجھے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا, پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھا رہا تھا. تو کیا ہوگا 2 دن 4 دن 6 دن جب آپ یہی غور و فکر کرتے رہیں گے تو آپ نکلیں گے اس میں سے اور آپ اپنا پلان ایگزیکیوٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ٹائم اسی لیے دے رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سلو ڈاؤن ہیں, آپ کی باڈی آپ کو یہ انڈیکیشن دے رہی ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس میں, ہم اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ہم اس کو ہم کہتے ہیں لوپ آف ریومینیشن. ہم انہی غلط سوچوں کو بار بار اپنے دماغ میں دہرا رہے ہیں, بار بار اپنے دماغ میں دہرا رہے ہیں, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, وہ سوال اٹھا رہے ہیں جن کا جواب ہی نہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرابلم اورینٹیڈ اپروچ. بار بار شکوے, بار بار مسئلے, سلوشن کی طرف جا ہی نہیں رہے. اس کی وجہ سے پھر ہمارا دماغ الجھنا شروع ہوتا ہے, پھر ہمارا وہ پراپر کلینکل ڈپریشن بن جاتا ہے, اور جب وہ کلینکل ڈپریشن بنتا ہے تو پھر ہمیں ادویات کھانی پڑتی ہیں. لیکن اگر پہلی سٹیج پہ ہی ہم یہ باتیں سمجھنا شروع کر دیں اور ان کے مطابق اپنے معاملات کریں تو کیا ہوگا, ہماری زندگی میں بہتری آئے گی, جو کہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے, نہ ہم اس کے بارے میں سوچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے, ہر حالت میں ہم نے یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, بہت رحمت ہے اس کی, اور اس کی وہ جو رحمت کی وسعت ہے اس کو محسوس کرنا ہے, اس کو چیرش کرنا ہے. یعنی جب آپ کی زندگی کا کوئی دکھ بھی ہو نا, میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ مجھے جو چیز تھرو آؤٹ میری لائف میں بادر کرتی رہی ہے, کسی بھی رشتے میں, کسی بھی رشتے کے معاملے میں نے دیکھا خیر وہیں سے نکلی. جیسے اگر فرض کریں کہ کوئی رشتہ دار تنگ کرنے والا تھا تو وہاں میں نے کمیونیکیشن سکل سیکھے, وہاں میں نے صبر کرنا سیکھا, وہاں میں نے ڈیفیکلٹ ریلیشن شپس میں سروائیو کرنا سیکھا. اگر لگا کہ جی میں ایک ایسے طریقے سے زندگی گزارنا چاہ رہی ہوں اور میرے ہسبینڈ کسی اور طریقے سے چاہ رہے ہیں اور مجھے برداشت کرنا پڑا, صبر کے ساتھ رہنا پڑا, ان دا لانگ رن اس سے بھی کوئی بہتری مجھے میری زندگی میں آئی, میرے بچوں میں اس کے اثرات نظر آ گئے. لیکن ان سب کاموں کو اس ویژن سے دیکھنے کے لیے کوئی 25 سال 10 سال لگانے پڑے, اور پھر جب آپ ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں تو آپ کو نظر آیا. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم میں بھی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بڑی مشکل سے بچا لیا, لیکن یہ والا ایک اینگل جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ جس پہ ہم اکثر کام نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, پوائنٹ نمبر 8 کو دیکھیں. قرآن کریم میں اللہ کی رضا, اس کے غضب, اس کی ناراضگی اور اس کی ناپسندیدگی کا ذکر, اور یہ کہ وہ ان صفات کے ساتھ متصف ہے. جب ہم نے اللہ کی رحمت کی بات کی تو اب ہمیں بیلنس لے کر آنا ہے, اور بیلنس کیا ہے کہ ہمیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی ناراضگی کن کن باتوں پہ ہوتی ہے, یا یہ کہ اللہ کا غضب, اللہ کی رضا, اس کا بیلنس کہاں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. سورہ البینہ کی آیت نمبر 8 کو دیکھیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سے راضی ہو گئے. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے, بیسیکلی تو صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے, لیکن یہ کہ اگر اللہ کی رضا ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے تو ان معاملات میں محتاط بھی ہونا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آ سکتی ہے. اگر اللہ کی ناراضگی آئی تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر ہم کیسے اپنی زندگی کو مینیج کریں گے, یہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 93 آ رہی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ, اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس نے اس پر لعنت کی. اب دیکھیں بہت سے لوگوں کا پرابلم کیا ہے, یا تو انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں ہے, انہوں نے صرف اڑتی کچھ باتیں سن لیں کہ قرآن میں یہ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنا ایک دماغ میں خود امیج بنا لی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہونا چاہیے, وہ اسی کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ پھر اس بیلنس پہ نہیں آتے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. جیسے اگر آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ قتل ہوا ہے تو اس کی یہ سزا ہے, یا یہ اگر بیہیویئر ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس سے دیکھوں گا بھی نہیں, بات بھی نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں نہیں دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے کہہ کے ڈرائیں نہیں نا, لوگوں کو اوفینڈ کر رہے ہیں آپ. حالانکہ دنیا میں دیکھیں ہمارا کیا اصول ہے, ہم اگر کوئی اکوپمنٹ بھی لیتے ہیں تو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جاتے ہیں. وارننگ اتنا بڑا لکھا ہوتا ہے ریڈ کلر میں, وارننگ.
یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی آپ اسکول کالج میں داخلہ لیتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں دیکھیں جی یہ اگر آپ نے کیا تو پھر آپ کا بچہ یہاں نہیں چل سکتا. آپ نے داخلہ کرانا ہے تو پلیز بی ویری کلیئر. لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جاتا ہے اور قرآن میں وضاحت سے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ہم ان کو غور و فکر ہی نہیں کرتے. ایک تو مجھے یہ ہے. دوسرا مسئلہ میں نے کیا دیکھا ہے کہ جو بہت سے لوگ ہیں وہ پک اینڈ چوز کر کے پڑھتے ہیں. جیسے جب بھی کہیں بات ہوتی ہے اس طرح کے ایکسٹریم لوگوں کی کہ جی ان کو دین کے نام پہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کافر ہیں اور تم ہی پکے مومن ہو، اور وہی بات ہے کہ آپ بلاسٹ کر رہے ہیں یا سوسائڈل بن رہے ہیں، آپ سوسائڈل جیکٹس پہن کے جگہ جگہ جا رہے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم شہید ہوگے، یا اور کوئی ایسی ٹارگٹ کلنگ اتنی ہوتی ہے جگہوں جگہوں پہ. یہ سب کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی قرآن کو صحیح طرح نہیں پڑھا. جتنے لوگ بھی قرآن سے، قرآن کے مجالس سے، شریعت کو پڑھنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو میں کھلم کھلا دعوت دیتی ہوں، آپ ایک دفعہ اگر قرآن کو اس طرح پڑھ لیں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے نا، آپ کے اندر آٹومیٹک بیلنس آئے گا. اس چیز کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد افراد کو قرآن سے زیادہ متعارف کرائیں، پڑھنے کا موقع دیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے 2 افراد ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے، ہم انہی کو بار بار کہہ رہے ہیں اور انہی کے ساتھ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. آپ کے ارد گرد ہزارہا لوگ ہیں جو تیار بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے کے لیے. ان کو پڑھائیں، ان کو اٹیچ کریں ایسے فورم سے تاکہ وہ آئیں، وہ سیکھیں. ان کی طرف نہ فوراً جائیں. یعنی جو لوگ سخت طبیعت ہیں ان کو میسج دے دیں، لیکن اصل یہ کہ باقی لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے کنیکٹ کریں. پھر اس کے بعد سورہ محمد کی آیت نمبر 28 آ رہی ہے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صحیح راستہ بتایا ہوا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی اللہ کی شان کے خلاف ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں اتنی آسانیاں دی ہیں ہم اس کے سسٹم کو نہ سمجھیں. پھر اس کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر 55 آ رہی ہے. فَلَمَّا أَصَفُونَا انتقمنا منہم. اور پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پکڑ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا تو ہمیں قرآن کی ہسٹری اور ایون جنرل ہسٹری بھی بتاتی ہے کہ کبھی کبھی جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا وہ سالوں چلتا ہے، 100 سال، 200 سال، پھر پکڑ آتی ہے. ہم اس ٹائم زون میں بیٹھ کے چاہتے ہیں کہ فوراً کچھ ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو دعائیں مانگی تھی، ہم نے سوچا تھا یہ بدر ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا ہمارا ایمان نہیں ہے. نہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ میں جو اس وقت دعا مانگ رہی ہوں ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھے لگے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن اس کا فائدہ ہوگا. جیسے اب آپ دیکھیں اس وقت ہم امت کے لیے کتنے پریشان ہیں نا، اور جو انسان بھی کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے امت کے لیے اس کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بندش آ جاتی ہے، ہم کر نہیں پاتے. تو سب سے بڑا ہتھیار کون سا ہے ہمارے پاس؟ دعا. آپ کی دعائیں اتنی شدت کے ساتھ ان کے لیے ہونی چاہیے، اتنے دل سے ہونی چاہیے، اتنے دکھ سے ہونی چاہیے. ویسے تو ان کی اپنی آہ ہی کافی ہے، لیکن ہم کس وجہ سے ڈرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں؟ ہم وہاں نہیں جا رہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہماری پوچھ بہت سخت ہوگی اس معاملے میں. تو دعائیں، دعا، جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں. مجھے جب بھی کوئی کچھ کہتا ہے آپ یہ کریں وہ کریں، میں کہتی ہوں میں سب سے جو بہترین کام ہے نا میں وہ کر رہی ہوں، دعا. کیونکہ وہ ایک ایک چیز پڑھ کے دیکھ کے دل اتنا دکھتا ہے تو انسان کہتا ہے میں دعا کروں. بالکل وہاں پہ بہت سے لوگ ابھی بھی بہت پرسکون نظر آتے ہیں، کچھ سکینت کی کیفیت ہے ان پہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں رہنے والے لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے. میں بھی آپ کو بتاؤں، ابھی میں صبح اپنی ایک فرینڈ کو مل کر آئی ہوں، وہ اس وقت US سے آئی ہوئی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ وہاں پر ایک فلسطینی فیملی ہے جو بہت ویل سیٹلڈ ہے، اور اس وقت وہ اپنی جاب ان کو دے کر جا رہی ہیں جو بھی کام کری تھی، اور وہ ساری فیملی کے ساتھ کہتی انہوں نے بہترین گھر وہاں بنایا ہے،
اور بڑے ویل سیٹلڈ ہیں، وہ ساری فیملی کو لے کر واپس فلسطین جا رہے ہیں. وہ امریکہ چھوڑ کے فلسطین جا رہے ہیں. جی. پھر اس کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 46 آ رہی ہے، اور لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہ کیا تو اس نے انہیں روک دیا. جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ انسان کے اوپر پابندی خود ہی لگا دیتے. یہاں سے ہمیں 2-3 باتیں پتہ چلنی چاہیے. ہر کام کو کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک سب سے بڑی ایک فکر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جو بھی میں کام کروں. آپ دیکھیں اس سے میکے سسرال کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کسی کو جو بات چیت کر رہے ہیں اور بار بار قسمیں کھا رہے ہیں، قرآن کو لا رہے ہیں اس پہ ہاتھ رکھو، یہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، یہ فکر ختم ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی، کیونکہ آپ حد الوسع کسی کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کریں، آپ کہتے ہیں میں نے جو کرنا تھا انسانی استطاعت کے مطابق کر دیا، باقی معاملہ میرے رب پہ. ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہمارے چھوٹے کام، ہمارے بڑے کام، ہمارا لوگوں کو ملنا، ہماری جاب کرنی، ہر معاملے میں ہم اگر کلیئر ہو جائیں کہ میرے رب کو کیا پسند ہے، ٹھیک ہے، اور ان کاموں سے ڈرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری زندگی میں وہ بہترین حالات اور وہ راستے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کھلنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اگلا کال آتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 3 آ رہی ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بہت ہی ناراضگی کی بات یہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے. یہ اس سے بھی ہم بہت ڈرتے ہیں. لیکن کیا ہم میں سے ہر شخص ہر چیز کر سکتا ہے اور کر رہا ہے؟ نہیں. اس آیت کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ یعنی ہماری پرسنل لائف کی بھی سٹرگلز ہیں، اور پرسنل لائف کی بھی سٹرگلز ایسی ہیں جیسے عام لوگوں کی ہیں. کبھی آپ کی نماز کی ہے، کبھی قرآن پڑھنے کی ہے، کبھی دعاؤں کی ہے، کبھی ریلیشن شپس کی ہے، کبھی اپنی سیلف اسٹیم کی ہے، کبھی پھر یہ غلطی ہو گئی، پھر یہ بھول گیا، پھر یہ نہیں کیا گیا، پھر یہ ہو گیا. کبھی چھوٹا بلنڈر ہے، کبھی بڑی غلطی ہے. ہماری لائف ایسی ہی چلتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے تو میں بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیسے کر لیا. میں تو یہ لوگوں کو پڑھا رہی تھی، سکھا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، اور اپنے آپ سے بھی اس وقت عہد کر رہی تھی کہ میں نے اپنے اوپر بھی نظر رکھنی ہے. پھر میں نے غلطی کر دی، اور پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں تم انسان ہو، تم سے غلطیاں ہوں گی، نسیان سے ہو. اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ بے خوف نہ ہو جائیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو پھر ہم بیٹھ کے سوچیں کہ اس کی میں نے اصلاح کیسے کرنی ہے، اور جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو پھر ہمارے سامنے جب کوئی آ کے بتائے گا نا تو پھر ہم اس کو بھی گائیڈ کر سکیں گے. دیکھیں اگر مجھ سے ایک غلطی ہی نہیں ہوتی اور مجھے کوئی آ کے کہے کہ پتہ ہے کیا، مجھے نا اتنا غصہ آ گیا، میں نے فلاں شخص کے اوپر غصہ اتار دیا، تو پھر میرے دل میں بات کیا آئے گی؟ او مائی گاڈ، شی از سچ اے لوزر. یہ غصہ کرتی ہے، اسے غصہ ہینڈل نہیں ہوتا. اور بلکہ میری باتوں میں بھی ایسی بات آئے گی، دیکھیں مطلب غصہ تو بہت آسانی سے ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں یہ کام ایسے کریں. ہم اسے اس طرح بات کریں گے. لیکن اگر مجھے اپنی کوئی بات یاد آ جائے گی، وہ قرآن پاک میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ جب کوئی وہ شخص آیا، اس نے اپنی بات کی تو ان کو اپنا مسئلہ یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ سکھا رہا ہے. تو ہمیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے وارننگ بھی مل جاتی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمپتھی ڈیولپ کرتے ہیں. مجھے اپنی بات یاد آ جائے گی کہ اچھا میں نے بھی تو ایسے غصہ کیا، اچھا پھر میں نے اس وقت کیا کیا کام کیے، ٹھیک ہے، اپنی گلٹ کو کیسے مینج کیا، توبہ استغفار کیسے کی، وہ ریلیشن شپ کیسے ٹھیک کیا. پھر میں وہی ٹپس اس کو دوں گی، وہی باتیں اسے سکھاؤں گی. تو جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں نا کہ جو تم کرتے نہیں وہ تم کہتے کیوں ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دیں. ہم کہ دراصل پتہ ہے میں اچھی نہیں ہوں نا، مطلب ٹھیک ہے میں نے بڑا پڑھا ہوا ہے لیکن نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، میں بری بہت ہوں اندر سے، مجھے پتہ ہے نا اپنا، میں نہیں کسی کو بتا سکتی. نہیں، ایک تو ری انفورس کریں، میں نے بتانا بھی ہے جو مجھے پتہ ہے، میں نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور کبھی کبھی جب ہماری زندگی میں مسئلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اندر وہ ہیومن ایلیمنٹ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہ کروں فار گرانٹیڈ لوں، میں اللہ کی رحمت کی طرف جاؤں، استغفار جو کرنا ہے کثرت سے وہ کروں، اپنی اصلاح بھی فوراً کروں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے اسٹرگل، ہیومن اسٹرگل، ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. آپ اگر ہر دفعہ یہ بھی بتانا شروع کر دیں کہ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، ایسے نہیں ہیں، تو وہ بھی پھر لوگ کہتے ہیں میں ان سے کیوں پوچھوں. آپ کو ایک کبھی کبھی ایک رول ماڈلنگ پوزیشن سے ان کو صحیح طرح سے ایک کانفیڈنس بھی دینا ہوتا ہے کہ آپ جس اتھارٹی کے پاس آ کے پوچھ رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا گیا نا کہ ہر جگہ پہ آپ اپنے گناہ جو ہیں ان کی تشہیر شروع کر دیں. اللہ نے اگر اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اور آپ نے اس سے سیکھ لی ہے اللہ کی خاطر،
تو ڈپینڈ کرتا ہے سچویشنلی، کبھی کبھی آپ کو کوئی بات بتانی بھی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اچھا اس کا بھی یہ چیلنج ہے. کبھی کبھی اپنی اس بات کو پیچھے بھی کرنا ہوتا ہے. اپنی غلطی ہم ایڈمٹ جب کرتے ہیں تبھی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں نا. اگر غلطی ایڈمٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر تو ہم اس میں چلتے بالکل. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی غلطی مانتے ہی نہیں، وہ اپنی چیز کو دیکھ ہی نہیں پاتے.